بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بھائی بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور یہ اجتماع بھی مبارک ہے، اور یہ وقت عصر کے بعد کا وقت بھی بڑا ہی مبارک وقت ہے، بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ اس وقت میں فرشتوں کی گویا ڈیوٹی بدلتی ہیں، فجر کے بعد آتے ہیں تو وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، عصر کے بعد اب دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور اس وقت جو آتے ہیں وہ فجر کے بعد چلے جاتے ہیں، تو گویا کہ فرشتوں کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے، اور فرشتے جب یہاں سے جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ اس لیے فرمایا کہ ان اوقات میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو وہ اللہ کے سامنے جا کے ہمارا تذکرہ کریں گے کہ اللہ، ہم نے آپ کے بندوں کو آپ کی تسبیح اور تکبیر اور تحلیل، آپ کی تقدیس اور آپ کی بڑائی بیان کرتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب سے یعنی سورج کے طلوع ہونے تک جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ چاہت تھی، اور فرمایا یہ اتنا اونچا عمل ہے، فرمایا کہ عربی غلام جو سب سے مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے، فرمایا کہ عرب غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے۔ تو ان اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تسبیح بیان کرنا، اور ہمارا ان اجتماعات سے اور دین کی محنت سے مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے۔ تو اس لیے کہ اصل زندگی کی کامیابی آدمی کی زندگی میں چین و سکون آ جائے، اور اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ دلوں کا سکون وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ اس لیے شریعت میں، دین میں دوسرے اعمال کے لیے اوقات بتائے، پابندیاں بتائی، لیکن چونکہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر یہ اللہ کے یہاں بہت اونچی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شرط نہیں رکھی۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہر وقت اس کا ذکر کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند لوگوں میں فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور اللہ کی مخلوقات پر غور کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دوسری عبادتوں کے لیے اوقات طے ہیں، پانچوں نماز کے لیے اوقات طے کیے، اس کے لیے طہارت اور پاکی کو شرط رکھا، روزوں کے لیے اوقات طے ہیں، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے،
لیکن یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی. کیوں؟ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے. کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز. میں نے کہا کہ اس محنت سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ بندہ کسی حال میں اور کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو, ہر وقت اللہ کا دھیان اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کا دھیان, کہ بندہ جہاں ہے اور جس حال میں ہے, چاہے خوشی کا موقع ہے چاہے غم کا موقع ہے, چاہے وہ اکیلا ہے یا مجمع میں ہے, چاہے وہ مسجد میں ہے یا بازار میں ہے, چاہے وہ نماز میں ہے یا گھر پر ہے, لیکن ہر وقت اسے اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے کہ یہ دھیان اسے اللہ کے احکامات پر کھڑا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اسے روکتا ہے. بندہ غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے, پھر وہ اللہ کے احکامات کو بھی توڑتا ہے, خدا کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں, یعنی آپ کی زبان ہمیشہ ذکر کرتی رہتی. اور اسی لیے حدیث میں فرمایا جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں. کیا مطلب؟ انہیں کسی چیز کا رنج و غم نہیں ہوگا, بے فکر ہوں گے. اور یہاں تک فرمایا اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد, جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ ایسی ایسی نعمتیں دیں گے جس کا کوئی تصور اور خیال نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا کہ وہاں جانے کے بعد بھی آدمی کو جو افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے, دنیا کے کسی اور چیز کے چھوٹنے کا دکھ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں جو اوقات اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے اور اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے, خدا کی احکامات سے بھول کر جو اوقات گزر گئے, فرمایا کہ اس پر افسوس کرے گا. لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ تعالی. فرمایا کہ جنتی کو دنیا کے کسی چیز کے چھوٹنے کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس وقت اور اس گھڑی کے جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں دیکھتا ہے کہ ہر کلمے پر, ہر ذکر پر, ایک ایک سبحان اللہ پر, ایک الحمدللہ پر اور ایک اللہ اکبر پر اللہ کے یہاں جو اسے انعام دیا جا رہا ہے پہاڑوں کے برابر, احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہے, تو اس پر وہاں وہ افسوس کرے گا. اسی لیے اللہ والے اپنے اوقات کی حفاظت کس طرح کرتے تھے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں انہوں نے روٹی چبانے میں اور ستو پھانکنے میں وقت کا اندازہ لگایا. فرمایا کہ روٹی چبانے میں, ایک لقمہ چبانے میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا, روٹی چبانا ہی چھوڑ دیا, روٹی کھانا ہی چھوڑ دیا اور ستو پانی میں گھول کے پی جاتے تھے. یعنی اوقات کی اتنی قدر تھی اللہ والوں کے یہاں, بزرگان دین کے یہاں اوقات کی اتنی قدر تھی کہ وہ اپنی ضروریات زندگی میں بھی وقت زیادہ لگانا نہیں چاہتے تھے, اپنے وقت کی حفاظت کرتے. تو انہوں نے اس کا اندازہ لگایا کہ روٹی چبانے میں اور ستو کے پی جانے میں کتنا وقت, کتنا فرق ہے. فرمایا کہ 70 مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے روٹی چبانا چھوڑ کے صرف ستو پی لیتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے پاک ہستیوں کی اتباع نصیب فرمائے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی قیمت کو وصول کیا
کہ یہ اجتماعات اسی کے لیے ہیں کہ ہماری زندگی کی ایک ترتیب بنے کہ ہر وقت اللہ کے کیا کہتے ہیں ہمارا ہر لمحہ ہر سیکنڈ اور ہمارا ہر عمل آخرت کو بنانے والا ہو، صرف باتیں نہیں ہمارا عمل ہو. اس لیے کہ قیامت میں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھیں گے، باتوں کو نہیں دیکھتے ہیں. فرمایا کہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل اعملوا، قل اے نبی جی کہیے ان سے، ہاں اپنی امت کو بتائیے، اعملوا عمل کرو، عملی زندگی اختیار کرو. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تمہارا عمل کو دیکھیں گے، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے اور تمام مومنین دیکھیں گے. قیامت کا وہ دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ سب وہاں ہوں گے، سب حاضر ہوں گے، سب کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے، کہ ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا. اور اس نام اعمال کو اللہ کہہ رہے کہ تمہارا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ دیکھیں گے اور تمام انسانوں کے سامنے پیش ہوگا اور تمام انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور سب سے بڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ہماری زندگی اگر بد عملیوں سے بھری ہوئی ہے، غلط عملوں سے ہے، تو کتنی بڑی شرمندگی ہوگی اور اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوگا کہ آدمی دنیا میں تھوڑی سی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے کتنی شرمندگی ہوتی ہے. وہ دنیا کی ذلت کو کتنا بڑا سمجھتا ہے اور دنیا کی ذلت اور رسوائی کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. ایک آدمی کو چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، کچھ دن کے لیے محلے میں نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور وہاں تو ساری انسانیت ہوگی اور سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور سب سے بڑھ کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جنہوں نے ہمارے لیے دن اور رات تڑپا تھا اور رویا تھا ہماری ہدایت کے لیے. جی کبھی میٹھی نیند نہیں سویا آپ نے، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. بتاؤ ہماری زندگی اگر عمل سے دور رہی تو کتنا آپ کو بھی دکھ ہوگا اور ہمارے لیے کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ زندگی عمل والی ہو، باتوں والی نہیں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللہ کہہ رہے ہیں قل اے نبی جی ان سے کہیے کہ عملی زندگی اختیار کریں. کیوں؟ یہ تمہاری زندگی اللہ کے سامنے پیش کی جائے اور قیامت کا منظر ہوگا جب ساری انسانیت ہوگی. تو دنیا میں اللہ نے بھیجا تو اسی کے لیے، زندگی تو اسی کے لیے اللہ نے دی تھی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ کہتے ہیں وہ ذات جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی. حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے آدمی کو پہلے زندگی ملتی ہے دنیا میں، پھر موت آتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، پہلے موت کو ذکر کیا. الذی خلق الموت، موت کو پہلے ذکر کیا پھر زندگی کو ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، موت کی گارنٹی ہے. زندگی آدمی کو کتنی ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ بھائی 100 سال ہے، 70 ہے، 50 ہے، 40 ہے اور 20 اور 15 اور یہ پیدا ہوتے ہی چلا جاتا ہے بچپن میں. کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی. موت یقینی ہے. آدمی دنیا میں آیا ہی کس کے لیے؟ بولو جینے کے لیے آیا کہ مرنے کے لیے آیا؟ بولنے میں تو خراب لگے گا لیکن یہ تو حقیقت ہے. تو آدمی دنیا میں تو مرنے کے لیے آیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی آدمی کی زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اخبار میں ڈالا جاتا ہے
किसी की 105 साल हो गए, 110 साल हो गए, तो अखबार में डालते हैं लोग, तो फलां के 110 साल हो गए। क्यों? ताज्जुब है, जीने पर ताज्जुब है। लोगों को ताज्जुब रही अभी तक क्यों नहीं गया, है ना? मरने पे ताज्जुब नहीं होता है, जीने पे ताज्जुब करते हैं। क्यों? इसलिए कि दुनिया में जीने के लिए नहीं आया है, तो मरने के लिए आया है। तो अल्लाह कहते हैं हमने जिंदगी और मौत क्यों पैदा की? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा इम्तिहान लें। इम्तिहान किस चीज में? दुनिया के साजो सामान में नहीं, कि दुनिया कितनी कमाई, कितने घर बनाए, कितने साइट बनाए और कितने बैंक बैलेंस है, ये नहीं। अय्युकुम अहसनु अमलन, कि तुम में सबसे अच्छा अमल कौन लेके आएगा, वहां ये देखा जाएगा। अहसन, सबसे अच्छा अमल। अहसन कहते हैं, इसमें तफजील है। जैसे अकबर, अल्लाह अकबर, एक होता है कबीर, कबीर के माने बड़ा है, अकबर के माने सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। इसी तरह से अरबी में एक होता है हसन, ठीक है, अच्छा है, उम्दा है, लेकिन अहसन सबसे अच्छा। तो अल्लाह कहते हैं कि अय्युकुम अहसन अमलन, कि तुम में सबसे अच्छे अमल कौन लेके आएंगे, सबसे अच्छी जिंदगी किसकी होगी, सबसे अच्छा ईमान कौन बना के लाएंगे, सबसे अच्छी नमाज कौन बना के लाएंगे जी, सबसे अच्छी जिंदगी गुजार के कौन आएंगे। कि अल्लाह कहते हैं ये इसके लिए हमने दुनिया में भेजा, और हमारे इस इज्तिमा का मकसद भी ये है कि यहां आकर हमारी अपनी फिक्रें बदले, हमारी सोच बदले। इसलिए कि आज हमारी फिक्रें और सोच दुनिया की हो गई। तो मकसद इज्तिमा का वो है जो जिस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा, उसी मकसद को सीखने के लिए और समझने और दुनिया में फैलाने के लिए यहां आते हैं इज्तिमा में। इस मकसद को हम समझें और खुद हम आए इस मकसद पर, और फिर सारी दुनिया में इस मकसद को पर लाने की मेहनत करें। कि आज हमारे दिलों का रुख मखलूक की तरफ हो गया है। मखलूक का यकीन दिलों में बैठा हुआ है, असबाब का यकीन दिलों में बैठा हुआ है। कि अब यहां मेहनत जी इसकी कोशिश की जा रही है कि हमारे दिलों का रुख इस मेहनत के जरिए से मखलूक से खालिक की तरफ आ जाए, और इसी तरह से हमारा दिलों का रुख आमाल से हटकर चीजों की तरफ आ गया है। आज देखिए कि चीजों के बनाने की मेहनत है, अमल के बनाने की मेहनत नहीं है। आदमी की खूबी और आदमी की शान और आदमी की कीमत तो अमल से है, चीजों से नहीं है। चीजें तो ये बाहर की हैं, बाहर रह जाएंगी। चाहे आदमी चाहे कितना ही अच्छा घर बना ले, चाहे कितनी अच्छी बिल्डिंगें बना ले, और कितनी अच्छी सवारियां खरीद ले, कितने अच्छे कपड़े बनवा ले, दुनिया की एक से एक शानदार चीजें बना ले, लेकिन ये सब बाहर की बाहर रह जाती। इससे इंसान नहीं बनता, इंसान की कीमत इससे नहीं है। इंसान की कीमत तो आमाल से है। इसलिए हमारे दिलों का जो रुख है वो चीजों की तरफ हो गया कि भाई मेहनत करो, चीजें इकट्ठा करो, चीजें ज्यादा से ज्यादा हासिल करो। समझता है कि मेरी इसमें कामयाबी है। नहीं, कामयाबी और इज्जत और आदमी की कीमत तो आमाल से है। और इसी तरह से आदमी आज दुनिया को सब कुछ समझ बैठा है, हालांकि अल्लाह ने हमको आखिरत के लिए पैदा किया है। तो दिलों का हमारा रुख दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ आए। हदीस में फरमाया, इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। दुनिया की ये सारी चीजें तो तुम्हारे लिए पैदा की हैं, लेकिन तुमको किसके लिए पैदा किया? आखिरत के लिए बनाया है, कि अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। जैसा अभी मैंने बताया, अल्लाह ताला कुरान में खुद कहते हैं कि अमल करो, क्यों तुम्हारे आखिरत में यही चीज पेश की जाएगी।
تو اس محنت سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، اور ہمارا ہر عمل آخرت میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا ہو، اور ہمارے ہر عمل سے آخرت بن رہی ہو، اور ان باتوں سے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان باتوں سے جس سے ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہو، اس سے بچنا ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے 24 گھنٹے کے معمولات ہوں۔ جیسے آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو مشورہ ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اعمال کا، وہ ایک ٹریننگ اور مشق کے لیے ہے، زندگی اسی ترتیب پہ گزارنا ہے کہ بھائی صبح کب اٹھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ سے مانگنا کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے دوں، ہے کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ تو اس کی مصیبت دور کروں، اور اس وقت ہم گہری نیند سے سو رہے ہوتے ہیں۔ خالق و مالک، خالق کائنات تو ہم کو بلا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ ہم کو دینے کے لیے بلا رہے، اور ہم ایسے بد نصیب کے ہم چھوڑے کے سو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہماری اپنی زندگی کی ایک ترتیب ہو جس میں ہمارے اجتماعی اعمال بھی نہ چھوٹے، انفرادی اعمال بھی نہ چھوٹے، ایک اچھی زندگی گزارتے جانا۔ جیسے اللہ کہتے ہیں ایکم احسن عملا، کہ آدمی زندگی 24 گھنٹے کے اعمال کو پر غور کرے، محاسبہ کرے، حاسب قبل ان تحاسب، حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، کہ قیامت کا وہ دن ہوگا تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اس سے پہلے دنیا میں حساب کرو اپنی زندگی کا، کہ صبح اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ اعمال پورے ہوئے نہیں ہوئے، نماز ہوئی نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت کرے کہ نہیں کرے، ہمارے اپنے تسبیحات پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، دعاؤں کے لیے وقت نکال کر اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا، ایک ترتیب بنائی جائے کہ جس میں ہمارا اوقات دعوت میں بھی لگ رہے ہوں، اور ہمارے اوقات عبادات میں بھی لگ رہے ہوں، اور ہمارے اوقات سیکھنے میں بھی لگ رہے ہوں، اور ہمارے اوقات خدمت میں بھی لگ رہے ہوں، اور ہمارے اوقات حلال کمائی میں بھی لگ رہے ہوں۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے اوقات کو بس گپ شپ میں اور بیکار ہم گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو یہی کہا جاتا ہے نا، اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے چلا نکل کر ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو اس طرح سیکھیں جس طرح اللہ کے راستے میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، کہ جہاں کوئی عمل چھوٹتا نہیں ہے، ایسے یہاں پر بھی مقام پر بھی ہمارا اپنا کوئی اجتماعی عمل نہ چھوٹے، جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ہماری نمازیں ہو رہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے۔ 4 مہینے اور چلا لگانے سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی عملی بن جائے۔ مقصود یہی ہے، آدمی وضو بناتا ہے، وضو سے بنانا مقصود کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، اس لیے وضو کی بھی قیمت ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے گناہ گر جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ سے جو گناہ وہ گر جاتے ہیں، تو وضو کا اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ وضو کا اجر و ثواب اس لیے صرف وضو بناتا ہے بیٹھ جائے تو صرف وضو بناتا ہے، اسے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وضو بنایا، اس سے کوئی عبادت نہیں، پھر دوسرا وضو بنایا، اس سے بھی کوئی عبادت، تیسرا وضو بنایا، تو کیا کہیں گے؟ تو دین کی محنت کا مقصد جو ہے وہ زندگی میں دین آئے، 24 گھنٹے ہمارے اللہ کے احکامات اور نبی کی سنت کے مطابق گزر رہے ہوں۔
ہمارے اعمال پورے ہو رہے ہوں کہ جس میں کھانا کمانا بھی ہے، بیوی بچوں کو دیکھنا بھی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو ہم اپنی زندگی کی صحیح ترتیب پر لے کر آنا، تاکہ ہماری یہ زندگی اللہ کو پسند آ جائے. کہ دنیا والے واہ واہ کہہ دیں، نہیں، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ خوش ہو جائے ہماری زندگی سے. اللہ فرشتوں سے فخر کرنے لگے کہ جن فرشتوں نے انسان کی پیدائش پر کہا تھا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرے گی، خون خرابہ کرے گی. ہم آپ کی تقدیس سے آپ کی پاکی بیان کریں گے، ہم آپ کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو جی تم نے کس کے اوپر اعتراض کیا تھا، دیکھو میرے ان بندوں کو، جہاں یہ ان کے پیچھے کھانے پینے کے تقاضے ہیں، بیوی بچوں کے تقاضے ہیں، سردی گرمی کے تقاضے ہیں، بیماری اور صحت کے تقاضے ہیں، ان سب کے باوجود ان کو دیکھو کہ میرے راستے میں کیسے چل رہے ہیں اور میری طرف کیسے بلاتے ہیں، دعوت کیسے دے رہے ہیں، اور میری عبادت میں ایک دوسرے سے کیسے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ زندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. ہماری وہ زندگی بن جائے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے اور اجتماع میں آنے سے مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل صحیح رخ پر آ جائے، کہ ہر عمل پورا ہو ہماری زندگی کا، کوئی عمل چھوٹے نہیں. اجتماعی عمل بھی، انفرادی عمل بھی. اس لیے کہ ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے. جیسے مثال پر ایک آدمی، مثال دیتا ہوں، کھانے کی مثال تو آدمی کو جلدی سمجھ میں آتی ہے. بریانی بناتا ہے تو اس میں ہر چیز ڈالتا ہے، وہ گوشت بھی ڈالتا ہے، چاول بھی ڈالتا ہے، گھی بھی ڈالتا ہے، مسالے بھی ڈالتا ہے. تو جب جا کے وہ ساری چیزیں مل کے اس میں ایک لذت پیدا ہوتی ہے. میٹھا بناتا ہے، اس میں گھی بھی ڈالتا ہے، دودھ بھی ڈالتا ہے، چینی بھی ڈالتا ہے. تو یہ کہے گا کہ چینی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دیجیے تو میٹھا بنے گا. تو کہے گا بھائی گھی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی بناؤ بنے گا. تو دنیا کی چیزوں کی لذت تو معلوم ہے کہ نمک کم ہو جائے تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا نمک کم ہو گیا، تھوڑا سا مرچ کم ہو گئی، تو دنیا کی چیزوں کو آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں چیز بھی ضروری ہے، فلاں بھی ضروری ہے. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں بس چھوٹی سی ڈالی جاتی ہیں، لیکن آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے. لیکن دین کے بارے میں، دین کی چیزوں میں، اور یہ کون سا ضروری ہے کہ بھائی تسبیحات کون سے ضروری ہیں، نہیں. ہر عمل کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے. آدمی کے ان 24 گھنٹے کے مختلف اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی ایسے چمکنے لگتی ہے جیسے چاند کی طرح سے. اور ایک ایک عمل کو چھوڑے گا تو اس کی زندگی میں پھیکا پن آ جاتا ہے. جیسے کھانے کی چیزوں میں کمی کر دے تو اس میں لذت نہیں آتی. تو اس لیے ہر عمل کی اللہ کے ایک قیمت ہے، اس کا ایک نور ہوتا ہے. اس لیے ہمارا کوئی عمل نہ چھوٹے. ابھی تسبیحات کے بارے میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے یہاں تسبیحات کا اہتمام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا دھیان پیدا ہو، اللہ کا ڈر و خوف دلوں میں پیدا ہو. اور اس امت کو پچھلی کتابوں میں اس کا لقب حمادون کر کے آیا ہے. حمادون کہتے ہیں اللہ کی بہت ہی زیادہ تعریف کرنے والے. حمد سے حماد، بہت تعریف کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل کے موقع پر اللہ کی تعریف سکھائی.
کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا کہتے ہیں. کپڑے پہنتے ہیں تو الحمدللہ الذی کفانا کہ تمام تعریف ہے اللہ جس نے مجھے کپڑا پہنایا ہے. سو کر اٹھ رہے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا. کہتے نہیں کہتے. آدمی استنجا سے واپس آتا ہے بیت الخلا سے کہتا ہے الحمدللہ الذی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی. قدم قدم پر ہر موقع پر. اس امت کی یہ شان بتایا کہ ہر وقت یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. کیوں؟ اللہ نے اس امت کو جو نعمتیں دی ہیں آج سے پہلے دنیا میں کسی امت پر اتنی نعمتوں کی نچھاور نہیں, اتنی نعمتوں کی بارش نہیں ہوئی. اس زمانے کا ہر آدمی شاہی زندگی گزارتا ہے, بادشاہوں کی زندگی. بادشاہوں کو بھی یہ چیز نہیں تھی. آپ دیکھیے پہلے زمانے میں روشنی کے لیے چراغ جلانا پڑتا تھا, اب ادھر بٹن ڈالو تو روشنی آ گئی. اور پہلے زمانے ہوا کے لیے پنکھا لے کے ہلانا پڑتا تھا, اب ادھر ڈالو بٹن ہوا چلنے لگتا ہے اور اے سی چالو ہو جاتی ہے. اور پہلے زمانے میں گاڑیاں جانور کی سواریاں ہوتی تھی, دھوپ میں اور گرمی میں جاتے تھے. ابھی ادھر بٹن ڈالو تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہر چیز آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہیں. پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی یہ چیزیں نہیں ملتی تھی. اتنی اللہ نے شاہانہ زندگی دی اور پھر بھی زبانوں پر خدا کی ناشکری اور شکایت کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے, کیسا کیا دیا مجھے, اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا. اللہ معاف فرمائے. ناشکری سے اللہ کی نعمتیں چلی جاتی. شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو. شکر گزاری یہ ہے کہ ایک تو زبان سے بھی کہیں اور ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگائیں. اس لیے فرمایا کہ ہر نعمت کے استعمال پر اللہ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ کا. اسی لیے اس امت کو حمادون کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و تعریف کرنے والے ہیں. اس لیے ان تسبیحات کا اہتمام کرنے کے لیے کہا. تیسرا کلمہ ہے اور درود شریف ہے اور استغفار ہے. اور تیسرے کلمے کا آپ جانتے ہیں کہ ہر کلمہ کتنا قیمتی ہے. ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی, بہت پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک روایت میں فرمایا کوئی آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ 100 غلام آزاد کرنے کا اس اجر و ثواب ملتا ہے. 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ جہاد میں اتنا اجر و ثواب. 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب. اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان اجر و ثواب کو بھر دیتا ہے. تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہوا. تو اس کی قیمت قیامت میں آدمی کو محسوس ہوگی. جیسے میں نے شروع میں بتایا آدمی کو وہاں افسوس ہوگا. اس لیے تیسرا کلمہ اہتمام سے پڑھے. اس سے اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتا رہے. یہ فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے دیا اس امت کو خاص طور سے یہ کلمات دیے اور یہ ایمانی کلمے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول کے معنی لا حول یہ ایسا جامع کلمہ ہے اور اس کے اندر اتنے معنی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. لا حول کے معنی ہر قسم کے آدمی کے لیے اس میں علاج ہے. لا حول کے معنی کوئی آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا کہتا ہے کہ لا حول کوئی گناہوں سے ہٹانے والی ذات نہیں ہے. ولا قوت نیکی کی طاقت دینے والی کوئی ذات نہیں الا باللہ سوا اللہ کے. کوئی بیمار ہے کہتا ہے کہ لا حول کہ بیماری سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. ولا قوت صحت دینے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے الا باللہ سوا اللہ کے. کوئی مصیبت زدہ ہے پریشان ہے تو لا حول کہتا ہے کوئی مصیبت سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. ولا قوت نجات دینے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے, عافیت دینے کی الا باللہ سوا اللہ کے. تو یہ ایسے زبردست کلمات ہیں
کہ ایسے ماحول میں جس وقت میں حالات آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، بزرگوں نے اس کا وظیفہ بتایا کہ اسے 500 مرتبہ پڑھو کہ ان حالات کو اللہ درست کر دیں، روزانہ پڑھو اسے. کیوں؟ یہ ایمانی کلمہ ہے. بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے آپ اذان کے وقت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا. کیا مطلب؟ لا حول کے معنی اے اللہ اس دنیا کی مشغولی سے ہٹا کر نماز کی طاقت دینے والی کوئی ذات نہیں ہے، اور اس نفس اور شیطان سے ہٹا کر نماز کو لانے والی طاقت کسی کی نہیں ہے الا باللہ سوا اللہ کے. اس لیے اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا حی علی الصلاۃ کے وقت بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے نماز کو نہیں جا سکتا، میں اپنی طاقت سے نہیں جا سکتا، اور اس مشغولی سے میں اس سے نہیں بچ سکتا، اور نفس اور شیطان کی شرارت سے میں نہیں بچ سکتا سوا اللہ کے. اللہ ہی مجھے نفس اور شیطان کے حملوں سے بچا کر اور دنیا کی اس مشغولی سے نکال کر نماز کی توفیق اللہ ہی دیتے. یہ مطلب ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح درود شریف کثرت سے پڑھیں. یہ تو عادت ڈالنے کے لیے کہتے ہیں صبح 100 مرتبہ شام 100 مرتبہ، ورنہ فرمایا کہ آدمی جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا کل قیامت میں اللہ کے نبی کے قریب اتنا زیادہ قریب ہوگا. ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات